ہاں جی تو ناظرین، چھان کہی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسفر کی ماں کی برسی ہوتی ہے۔ آج اسفر کی ماں کی برسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسفر کی سالگرہ بھی ہے۔ اسفر کی سالگرہ اور برسی اسفر کی سالگرہ اور ماں کی برسی ایک ہی دن ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسفر نے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ درد دیتی ہے اس کی ماں کی جدائی، اور وہ اسی دن اپنی سالگرہ مناتا پھرے۔ جب سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس نے اپنی سالگرہ منانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ آج کے دن اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ دعا مانگتا دیکھ اس کا باپ اسے آ کر کہتا ہے، اسفر کاش ہم دونوں مل کر آئیں یہاں پر اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ یہ دن ہم دونوں کے لیے ہی خاص ہے اور یہ دن ہم دونوں کے لیے ہی صدمے کا باعث ہے۔ کیونکہ اسفر اپنے باپ سے بے انتہا نفرت کرتا ہے تو وہ اس پیشکش کو بھی رد کر دیتا ہے۔ اس کا باپ اس بات سے بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عالیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی برسی کی وجہ سے اسفر نے کبھی اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ یہ بات عالیہ کے سینس آف ہیومر کو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے۔ عالیہ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی ماں اب نہیں رہی اس دنیا میں تو اسفر کو کوئی حق نہیں ہے افسردہ ہونے۔ اسفر کو کچھ اپنی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ عالیہ اسی انٹینشن سے اسفر کے گھر آ جاتی ہے اور اس کا گھر فلی طور پر ڈیکوریٹ کرتی ہے۔ عالیہ وہاں پہ لائٹننگ کرتی ہے، کیک لگاتی ہے، کینڈلز جلاتی ہے اور بہت کچھ انتظامات کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں اسفر گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھر آتے ساتھ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر فلی طور پر ڈیکوریٹ ہوا ہوتا ہے۔ اسفر کے اس ٹائم کنڈیشن کافی افسردہ ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں یہ سارا کچھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایسی کوئی بھی سجاوٹ آج کے دن بالکل نہیں چاہتا۔ عالیہ کو وہاں دیکھ کر اسفر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری سجاوٹ عالیہ نے کی ہے۔ اس پر وہ بہت غصے کا مظاہرہ کرتا ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے اور بولتا ہے عالیہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو اور کس کے کہنے پہ آئی ہو۔ تم یہاں سیرش کے کہنے پہ آئی ہو، کیا مجھے نہیں معلوم کہ تم نے میرے پاس جو جاب کی تھی وہ بھی سیرش کے کہنے پر ہی کی تھی، اور یہاں پر بھی جو تم آج آئی ہوئی ہو یہ صرف اور صرف تم سیرش کے کہنے پہ آئی ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ میرے گھر آ کے اتنی ساری سجاوٹ کرو اور میری سالگرہ مناؤ؟ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ بے شک میں نے سیرش کے کہنے پر آپ کی جاب آفر کو ایکسپٹ کیا تھا، لیکن میں آج یہاں سیرش کے کہنے پر نہیں آئی، میں یہاں پر آج خود آئی ہوں اور میں نے خود اپنی مرضی سے یہ ساری ڈیکوریشن کی ہے۔ میں یہاں کسی کے بھی کہنے پر نہیں آئی، نہ ہی میں سیرش کے کہنے پہ آئی ہوں اور نہ ہی میں آپ کے والد محترم کے کہنے پہ آئی ہوں۔ اس پر کہتا ہے کہ اچھا آپ سیرش کے کہنے پر نہیں آئی، آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے گھر بنا پرمیشن کے آپ اندر داخل بھی ہو سکے؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے میرے گھر آنے کا؟ اسفر بہت زیادہ غصے سے پیش آتا ہے عالیہ کے ساتھ۔ اسفر کو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ اس کے گھر پر آ کر عالیہ اس دن سجاوٹ کرے یا ڈیکوریشن کی۔ اس چیز کی اسفر عالیہ کو بالکل اجازت نہیں دیتا اور عالیہ سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت ہوئی کیسے آخر؟ اسفر عالیہ کے انٹینشنز کو بھی سمجھ نہیں پایا۔ در حقیقت تو عالیہ کی انٹینشنز کو اسفر ہی کیا ہم بھی نہیں سمجھ پائے۔ نہیں لگتا کہ عالیہ کو یہ سٹیپس اٹھانے چاہیے۔ یہ سارے سٹیپس تو اسفر کے دل میں عالیہ کے لیے کہیں نہ کہیں ایموشنل اٹیچمنٹس بنا دیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ایک نہ ایک عالیہ کی یہ ساری باتیں اور یہ ساری حرکتیں اسفر کو عالیہ سے پیار کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس دن سلمان کا کیا ہوگا؟ سلمان جو کہ ابھی تک بہت ہی زیادہ کامنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے عالیہ کے جاب کرنے پر ضرور شبہ ہوا تھا، لیکن وہ عالیہ کے کام کرنے کے سٹائل کو جان گیا تھا کہ عالیہ بالکل ایسی غلط لڑکی نہیں ہے اور وہ میرے ہاتھ سے کہیں نہیں جائے گی۔ اسفر بھی شاید کچھ ایسے ہی تھے، اسفر کبھی بھی عالیہ کو شاید پسند نہ کرتے، یعنی ایسے سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسفر کے دل میں اپنے لیے سافٹ کارنر پیدا کر ہی لے گی۔ وچ تھنگ از ناٹ رائٹ فار سلمان۔ عالیہ کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ عالیہ ابھی تک آفس سے واپس گھر نہیں آئی۔ عالیہ کی پھوپھو سلمان کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے سلمان تم تو آفس سے ٹائم سے واپس آ گئے ہو، عالیہ لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی، کیا تم نے اسے راستے میں آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ آفس سے ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی جبکہ اسے ابھی تک تو آ جانا چاہیے؟ سلمان یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ عالیہ اس ٹائم تک تو گھر واپس آ جاتی ہے۔ سلمان کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کیا آپ نے اسے کال کر کے دیکھا ہے؟ عالیہ کی پھوپھو بتاتی ہے کہ عالیہ کے فادر اسے کب سے کال کر رہے ہیں لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی۔ عالیہ کے ابو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ عالیہ ابھی تک کہاں ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہو گیا، ورنہ عالیہ ایسی بالکل نہیں کرتی۔ عالیہ کو اپنے ٹائمنگز کا بہت خیال ہوتا ہے۔ عالیہ کی پھوپھو سلمان سے کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ سلمان تمہیں جانا چاہیے اور اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، اس کے آفس میں بھی پتہ کرو کہ کیا وہ نکل گئی ہے یا ابھی وہیں پہ کام کر رہی ہے۔ عالیہ کے گھر والوں کو پریشان ہونا بنتا ہے۔ یہاں پہ اس ڈرامے کا یہ سین بالکل پسند نہیں آیا کیونکہ مڈل کلاس لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں یہاں انہوں نے امیج خراب کرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی لڑکی ایسے جاب چھوڑ کے یا جاب کے ٹائم کے بعد آفس کے باس کے گھر نہیں جاتی، نہ ہی ان کے گھر جا کے ان کا گھر ڈیکوریٹ کر کے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ یہاں عالیہ کا سین کچھ خاص دکھایا نہیں گیا۔ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سین ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ میرے لحاظ سے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہماری فیملیز پہلے ہی بہت مشکل سے اجازت دیتی ہیں جاب کرنے کے لیے، اور وہ بھی کسی میل کی آفس میں، اوپر
اوپر سے سونے پہ سہاگا اگر میل انمیرڈ ہو۔ خیر تو کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ عالیہ اسفر سے کہتی ہے آپ کو خود ہی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھی مر جانے سے خوشیاں ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ کو اس بارے میں بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کا دکھ کبھی نہیں بھلا سکتے اور بے شک یہ دکھ بہت بڑا ہے، لیکن وہ بھی یہی چاہیں گی کہ اسفر خوش رہے، نہ کہ وہ روز بروز مرتا رہے۔ آپ کی نفرت اپنے پیاروں سے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ روز بروز اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی رنجشوں میں اور غصے میں کبھی بھی گزاری نہیں جا سکتی۔ زندگی کو رنجش اور غصے میں گزاریں گے تو یہ زندگی آپ کے لیے اور مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ معاف کر دینے سے آپ کا اپنا خود کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ رشتے زندہ ہیں آپ کے، ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ بنیں۔ اگر آپ ایسے ہی رہے تو ایک دن آپ کے وہ رشتے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے اور تب آپ بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اگر آپ خود اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کی زندگی کو صحیح نہیں کرے گا۔ عالیہ کی یہ ساری باتیں اسفر کو پرسکون کر دیتی ہیں، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں عالیہ کی سننے لگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں عالیہ کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں اور اتنے سالوں سے اسفر کو کسی نے بھی یہ باتیں سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ اگر کسی نے بھی کوشش کی ہوتی تو آج اسفر شاید تبدیل ہو چکا ہوتا۔ بے شک ویسے عالیہ کا یہ احساس دلانا یہاں پہ بالکل ٹھیک رہا ہے اسفر کے لیے۔ اس کا اسفر کو یہ بلا وجہ کی ضد چھوڑ دینی چاہیے، سیرش اور اپنے والد محترم کو معاف کر دینا چاہیے۔ سلمان عالیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آفس تک جاتا ہے اور آفس سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ عالیہ تو وہاں سے بہت پہلے نکل چکی ہے، بلکہ عالیہ تو آفس ٹائم سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ سلمان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ سیدھا اسفر کے گھر کی طرف جاتا ہے کہ شاید مجھے عالیہ وہاں پہ نظر آ جائے۔ اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش مجھے وہاں پہ عالیہ نظر نہ آئے، لیکن مجھے چیک کرنے کے لیے ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے۔ کیا پتا وہاں پہ عالیہ نہ ہو، لیکن میں اسفر سے عالیہ کے بارے میں معلوم ضرور کر سکتا ہوں کہ عالیہ کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگ تو نہیں تھی باہر وغیرہ، کہ عالیہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ اس پر سلمان سیدھا اسفر کے گھر آ جاتا ہے۔ وہاں پہ آتے ساتھ ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ عالیہ اور اسفر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے سلمان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل ناپسند کرتا ہے اس بات کو۔ سلمان دیکھ کے بہت شاکڈ ہو جاتا ہے۔ عالیہ بھی سلمان کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور عالیہ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ سلمان مجھے ایسے اسفر کے گھر پہ دیکھے۔ اسفر سلمان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سلمان بتاتا ہے کہ میں یہاں کا ہی پتہ کرنے آیا تھا کیونکہ آفس ٹائم کب سے ختم ہو چکا ہے اور عالیہ ابھی تک گھر پہ آئی نہیں ہے اور گھر والے کافی پریشان ہو رہے تھے۔ بس سلمان یہاں سے عالیہ کو لے کر گھر آنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس دوران سلمان عالیہ سے بالکل بات نہیں کرتا کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ سلمان کے دل میں عالیہ کے لیے بہت زیادہ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالیہ بھی سلمان کو نہیں بتاتی کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی اور آخر بتاتی بھی کیا کہ میں اپنے بوس کا گھر ڈیکوریٹ کرنے آئی تھی کیونکہ آج ان کی سالگرہ تھی۔ یہ بات سلمان کے ساتھ ساتھ عالیہ کے گھر والوں پہ بھی بہت ناگزیر گزرنے والی ہے۔ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آ جائے گا۔ اسفر شاید پیچھے سے عالیہ کے بارے میں سوچنے لگے کہ عالیہ نے آج مجھے بہت کچھ اچھا سمجھایا ہے اور شاید وہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے اور شاید اسفر کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جائے عالیہ کے لیے۔ لیکن سلمان کے عالیہ کو اس چیز کے لیے کبھی معاف کر پائے گا؟ کہانی یہاں سے بالکل بدل جائے گی۔ سلمان اور عالیہ کے بیچ میں ایک دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ اسفر اور عالیہ کے بیچ میں کچھ خوشگوار لمحات سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن پاسبلٹی ہے کہ عالیہ بالکل سلمان کو ہی چاہتی ہے، وہ اسفر کے نزدیک اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں۔ آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں لازمی اظہار کریں، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل تتھیر ٹاک۔